آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 30ویں قسط۔ فیصل بھائی پلیز اپنے دوست کو روکیں۔ اس کے تیور مائدہ کو بھی ڈرا گئے تھے۔ وہ اس کے پیچھے لپکتی فیصل سے مدد طلب کر گئی تھی۔ قرآن چھوڑو اس کا ہاتھ، کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ وہ اس کا بازو تھام کر روکنا دبے دبے انداز میں گرایا تھا، مگر اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر خود ہی اس کا ہاتھ آزاد کروانا چاہتا، مگر اس کی گرفت بھی بلا کی مضبوط تھی۔ پاگل مت بنو کنان، حنین کا ہاتھ چھوڑو، میں اس کی طرف سے تم سے سوری کر لیتا ہوں۔ کوشش ترک کر کے باقاعدہ فیصل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میری درد سے جان نکل جائے گی۔ میں آپ کی شکایت ارم بھیا سے کروں گی، وہ آپ کو اریسٹ کریں گے۔ وہ درد سے بلکتی کہہ رہی تھی۔ اس کے اعصاب مزید کشیدگی سمیٹنے لگے تھے، لیکن فیصل کی حرکت پر وہ دھیما پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اس کی گرفت کمزور ہوئی تھی کہ پھر اس نے یکدم ایک جھٹکے سے کلائی آزاد کر دی تھی۔ وہ کراہتی ہوئی ماربل کے صاف چمکتے فرش پر گری تھی۔ وہ کسی کو بھی دیکھے بنا نہایت تیش کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہیں گیا تھا کہ اس کی نگاہ فرش پر پھیلتے خون پر پڑ گئی تھی۔ خون اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فیصل ہی مائدہ کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ مائدہ نے گھر فون کر کے اسجد اور نوید عالم کو بلا لیا تھا کہ اس کے ماتھے پر 3 ٹانکے آئے تھے اور دائیں ہاتھ کی کلائی کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ مائدہ تو مائدہ، جو ہوا تھا، فیصل بھی حیران و پریشان تھا، اور اس کی حالت کے سبب اسے ماہ کنان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسی لیے اس نے چاہ کر بھی اسے رابطہ نہیں کیا تھا کہ جو آج تماشا اس نے لگایا تھا وہ فیصل جیسے سادہ رکھ رکھاؤ والے شخص کے اعصاب پر دباؤ ڈال گیا تھا۔ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر لوٹا تھا تو اس کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے غصے سے سیل فون ہی دیوار پر دے مارا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے حقیقتاً اس پہ غصہ ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ میرا پروپوزل لے جا رہے ہیں ابھی اسی وقت یا نہیں؟ وہ مال سے گھر جانے کے بجائے آفس آ گیا تھا۔ وہ جو اس کے آ کر اہم میٹنگ کینسل کروا دینے پر ہی کچھ غصہ تھے، اس کی فرمائش کے بعد حکمیہ لہجے پر کھول اٹھے تھے۔ نہیں، ہم اس لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بنا سکتے۔ اس کا اور ہمارا کوئی میل نہیں ہے۔ وہ درستگی سے انکار کر گئے تھے۔ شادی تو میری اسی سے ہوگی۔ آپ نے انکار کر دیا، اپنا پروپوزل خود لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے بھی انکار کیا تو مجھے کورٹ میرج سے کوئی نہیں روک سکے گا، نہ میرا باپ، نہ اس کا تایا، اور نہ ہی وہ خود۔ اٹل فیصلہ ان کے گوش گزار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سامنے آتی ہر چیز کو ٹھوکر پر اڑاتا۔ وہ باپ کے آفس سے نکلا تھا اور نوید عالم کے آفس پہنچ گیا تھا۔ وہ جو مائدہ کی فون کال کے بعد بڑی عجلت میں آفس سے نکلنے کو تھے کہ وہ آندھی طوفان کی طرح گارڈ اور پھر ریسیپشنسٹ ٹوپین کے روکنے کے باوجود ڈور دھکیلتا ان کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ سر، ہم نے انہیں بہت روکنا چاہا مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور زبردستی آفس میں گھس آئے۔ گارڈ اپنی صفائی میں ڈرتے ڈرتے بولا تھا اور انہوں نے ان سب کو جانے کو کہا تھا اور اس کو مخاطب کیا تھا۔ کنان، ہیو اے سیٹ پلیز۔ وہ حیرانگی کو پرے رکھ کر آداب میزبانی نبھا رہے تھے کہ اس سے انجان نہ تھے، شادی میں ملے تھے، اور جب وہ چوتھی کی شام گھر آیا تھا تب تو کافی اچھے سے اس سے بات ہوئی تھی۔ اس کی فیملی اور اس کا بیک گراؤنڈ ان کے علم میں آیا تھا کہ وہ اس سے قبل فیصل کے دوست کی حیثیت سے سرسری سا جانتے ہی تھے۔ میں آپ کی بھتیجی حنین عالم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بنا تمہید باندھے اصل بات کہی تھی۔ وہ متحیر سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس کا بدتمیزی سے اپنے آپ میں آنا انہیں پسند نہیں آیا تھا۔
مگر ناپسندیدگی ظاہر نہ کی تھی، اور وہ تو ایک الگ ہی داستان سناتا آفس کی چھت ان کے سر پر گرا گیا تھا۔ فیصل کے ذریعے تمہارا پروپوزل ہمیں ملا تھا، اور چونکہ ہمارا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے اس لیے ہم نے اب تک اقرار نہیں کیا تھا، لیکن آج یوں اتنی بدتمیزی سے آفس میں آ کر اتنے نازک مسئلے پر اتنے برے انداز میں بات کرنے کا کیا مقصد نکلتا ہے؟ نوید عالم غصے میں آ چکے تھے کہ وہ مزاج و پسند کے برخلاف بات کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ جتنے نرم مزاج تھے اس سے بڑھ کر سخت مزاج بھی تھے۔ میں آپ کے کسی انکار کو نہیں مانتا، وہ ان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے برہم ہوا تھا۔ مجھے ہر حال میں حنین سے شادی کرنی ہے، آپ صرف یہ بتائیے کہ میں کب بارات لے کر آؤں۔ وہ بہت اہم اور بڑے موضوع کو بہت لائٹلی ڈسکس کر رہا تھا۔ مسٹر ماہ کنان عابدی، بہتر ہوگا کہ تم میرے آفس سے چلے جاؤ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ہرگز بھی تم سے نہیں کروں گا، کہ مجھے اب تک صرف تمہارے بیک گراؤنڈ پر اعتراض تھا، مگر آج کے بعد تمہارے تیور ہر الجھن سلجھا گئے ہیں۔ میں جو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا اب نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے تمہارا پروپوزل منظور نہیں ہے۔ وہ اشتعال کو بمشکل کنٹرول کرتے دبے دبے غصے سے بول رہے تھے، اور مجھے آپ کا انکار قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا نوید عالم کہ میں یہاں اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود کھڑا ہوں۔ جب میں اپنے والدین کے انکار کو قابل اہمیت نہیں گردان رہا تو آپ کے انکار کو میں کس قدر اہمیت دوں گا؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سختی اور رعونت سے کہتا ان کو مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ فی الوقت چلتا ہوں، کل آؤں گا جواب لینے، اور مجھے مثبت ہی جواب درکار ہوگا۔ سختی سے کہتا پلٹا تھا کہ انہوں نے جارحانہ انداز میں اس کے کوٹ کی آستین کھینچ کر اسے اپنی طرف موڑنا چاہا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ غصے سے کف اڑا رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ مجھے کسی بھی قیمت پر حنین عالم سے شادی کرنی ہے۔ آپ اور میرے پیرنٹس نہیں مانے تو مجھے کوئی دوسرا آپشن یوز کرنا پڑے گا، اور ایسی صورت میں کہ جب آپ کی بھتیجی بھی اس سب کے لیے راضی نہیں ہے، نہ ہوگی، تو میرا اٹھایا دوسرا قدم زبردستی اور جبر پر ہی مبنی ہوگا، اور میں تو بس یہی چاہوں گا کہ آپ مجھے جبر پر مجبور نہ کریں۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے عزائم بتاتا وہاں ٹھہرا نہ تھا۔ جس طرح آندھی طوفان کی طرح آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا، مگر جاتے جاتے ان کا سکون درہم برہم کرتا ان کو پریشانی و اضطراب کے حوالے کر گیا تھا۔ ماموں جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ کل سے ہی بے حد ڈسٹرب تھے۔ انہوں نے اس حل کے لیے ماہ کنان کے فادر سے بھی رابطہ کیا تھا، اور ان سے بات کر کے تو ان کی پریشانی دگنی ہو گئی تھی، اور اب اسی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ لیتے ہوئے ارحم الحسن کو بلا لیا تھا، اور وہ تو ان کے پزمردہ سے چہرے کو ہی دیکھ کر متفکر ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود کو کمپوزڈ کیا اور دھیمے دھیمے اس کا آنا اور بدتمیزی سے دھمکی تک سب کہہ سنایا تھا۔ وہ شخص آپ کے آفس میں آ کر اتنی بدتمیزی کر کے چلا گیا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ وہ تو غصے سے ہی کھول اٹھا تھا۔ میں تو کل سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کے فادر سے بھی ملا تھا آج، وہ بھی اس رشتے کے سخت مخالف ہیں، مگر وہ شخص بضد ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے جواب کے لیے مجھے فون بھی کیا تھا۔ میرے انکار کو وہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ دوسرے آپشن کی بات کر رہا تھا، اور اسی لیے میں پریشان ہوں کہ اس کی دوسری راہ اتنی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں مضطرب سے بول رہے تھے۔ آپ اس کی دھمکی سے ڈر گئے ہیں؟ غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، کہ میں اپنی عزت سے ڈرتا ہوں کہ اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ بدنامی ہمارے خاندان کی ہوگی کہ لڑکیوں کی عزت تو آپ گینوں کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی درست بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ ذوالفقار عابدی اور فیصل سے بات کرتا ہوں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو اس کے کارنامے بھی جانتا تھا، اس لیے گہری سوچ میں ڈوبا پریشانی سے بولا تھا۔ ذوالفقار عابدی سے بات کر چکا ہوں، وہ بیٹے کی ضد پوری نہیں کرنا چاہتے، اور فیصل سے کیا بات کرو گے؟ وہ تو خود یہی سب چاہتا ہے۔
وہ ناسمجھی اور سوالیہ نگاہوں سے نوید عالم کو دیکھنے لگا تھا۔ زرمین کو اس کا پروپوزل فیصل نہیں دیا تھا۔ میرے انکار پر اس نے خود مجھ سے بات کی تھی۔ دوست کی وہ مکمل گارنٹی دینے کو تیار تھا، اسی لیے میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لیکن اس کا آفس آ کر بدتمیزی کرنا اور دھمکی دینا اور ذوالفقار عابدی کا صاف انکار، اب اس سب کو دیکھتے ہوئے تم خود بتاؤ کہ میں کیسے اس شادی کے لیے ہاں کروں کہ شادی تو دو خاندانوں کے رابطے اور رشتے کا نام ہے۔ اپنا خاندان ہمارے جوڑ کا ہے کہ شادی برابر والوں میں کرنی چاہیے، اور نہ لڑکا ہماری حنین کے جوڑ کا ہے کہ وہ کم عمر نا سمجھ ہے۔ وہ اس سے عمر میں بڑا ہے، وہ اس سے کا تیز بدتمیز انسان ہے، اور ایسے شخص کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دوں جسے بڑوں سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ کافی پریشان تھے، ان کے ساتھ وہ بھی پریشان ہو اٹھا تھا۔ اس کی بدتمیزی اور اس کے پیرنٹس کی مخالفت سے قطع نظر ہو کر دیکھا جائے تو اس شخص میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے کہ شادی کے بارے میں سوچا نہ جا سکے۔ وہ اس کو کچھ غصے سے دیکھنے لگے تھے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو کہ شادی کے لیے سوچا جائے تو کس بنیاد پر کہ اس کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں؟ ایسے کیسے اس شخص کی ضد پوری کرنے کے لیے میں حنین کو اس کی بیوی اور ایک انچاہی بہو بنا دوں؟ حنین جنہوں نے صرف محبتیں سمیٹیں، اسے انچاہا بہو کا درجہ ملا تو کیا وہ خوش رہ پائیں گی؟ حنین مجھے بہت عزیز ہیں، ان کی خوشی مجھے بہت عزیز ہے، انہیں تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ شادی اول تو میں ابھی ان کی کرنا ہی نہیں چاہتا کہ جب بھی کروں گا ایسے لوگوں میں جو حنین کو چاہت و عزت دیں، اور یہاں تو مجھے یہی ڈرکا لگا رہے گا کہ اس کی ضد غصہ ختم ہوا تو وہ کیا کرے گا، کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ شخص ایسا صرف کل کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے چاہ رہا ہے۔ کہ اس کی سوچ مثبت ہوتی، وہ حنین کے لیے کوئی سافٹ کارنر ذہن و دل میں محسوس کرتا تو عزت و نرمی سے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے رویے میں لچک نہیں، ہٹ درمی ہے، اور میں ایک ہٹ دھرم ایگریسو مین سے اپنی حنین کی شادی تو کرنا دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتے درشتگی سے اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے تھے، اور وہ الجھ گیا تھا کہ وہ جب ہر فیصلہ کر چکے تھے، ساری حقیقت ان کے سامنے تھی، نقصان اور فائدے ان کے سامنے تھے، تو وہ اس سے کیا چاہتے تھے؟ اس کو بلانے، سب بتانے کا کیا مقصد تھا؟ اور کچھ ہی دیر میں وہ اس سے ہر بات شیئر کرنے کا مقصد بتا گئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے سر پر آسمان آ گرا ہے، پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا خود کو ہوا میں معلق محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اسے قائل کرنے کو کیا کچھ کہہ رہے تھے، وہ کہاں سن رہا تھا کہ وہ تو ان کی گزشتہ بات کے زیر اثر صدمے کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 30ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔